کیا مقبول بٹ شہید افضل گرو کے بعد اب خدا نخواستہ یاسین ملک کی باری ہے؟ یہ علماء فکریہ ہے، یہ وہ بات ہے جو آپ کے، میرے اور ہم سب کے سوچنے کی اور اس پہ غور و فکر کر کے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سے یہ خبر پڑی ہے کہ این آئی اے نے پھانسی کی مانگ کی ہے، سارے کے سارے اہل کشمیر اور سارے کے سارے درد دل رکھنے والے انسان چونکے ہیں کہ ایک ایسی معزز دنیا میں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، وہاں ایک انتہائی من گھڑت اور ایسے الزام پہ یاسین ملک کو پھانسی کی مانگ کرنا، یہ بلا شبہ بھارت کی فسطائی حکومت ہی کر سکتی ہے، باقی معزز دنیا میں ایسا کہیں بھی ممکن نہیں۔ ایک طرف دیکھیں کہ یاسین ملک کو پچھلے 17 سال سے قید و بند کی صحبتیں اور اس کے علاوہ اسیران تحریک حریت کہ جو اپنا بنیادی حق خودارادیت کی مانگ کر رہے ہیں، اور وہ حق جو اقوام عالم نے مانا ہے، جو خود بھارت کے بزرگ نہرو اور گاندھی کا اور سب کا نہرو کا تسلیم شدہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بھارت کے پردھان منتری آئے ہیں ان سب نے اس حق کو مانا ہے۔ وہ حق کی جس کے لیے ہم نے پرامن پرسکون جدوجہد کی، 75 سال سے کشمیریوں نے جدوجہد کی، اور یہ بات انہوں نے اپنی قربانیوں کے ساتھ، خون کے ساتھ رقم کر دی کہ ہم بھارت کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں رہنا چاہتے۔ 1947 کی اس جبری تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اور ریاست کی 5 منقسم اکائیوں کو آپس میں یکجا کرنے کے لیے یاسین ملک اور ان جیسے دیگر سینکڑوں حریت پسند لیڈر جو اس وقت انڈیا کی جیلوں میں صحبت اور مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کے لیے بولنا آزاد کشمیر کے رہنے والے میرا اور آپ سب کا حق ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ یاسین ملک کے خلاف غیر انسانی اور من گھڑت مقدمات کو ختم کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور تحریک آزادی کشمیر، تحریک حریت کے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اور جس طرح مقبوضہ کشمیر سے محبوبہ مفتی اور دیگر قائدین بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایسے جموں و کشمیر کے اندر تب تک الیکشن ممکن نہیں جب تک یاسین ملک اور دوسرے حریت قائدین کو رہا نہیں کیا جاتا، اور آرٹیکل 370 کو دوبارہ بحال نہیں کیا جاتا۔ آرٹیکل 370 کی بحالی، 35A کی بحالی اور یاسین ملک کو رہا کرنے کے حوالے سے، بھارتی ظلم و جبر کے حوالے سے کل انشاءاللہ 10:30 بجے پریس کلب مظفر آباد سے پرامن احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اہلیان مظفر آباد ہمیشہ کی طرح اپنا حق کردار ادا کرتے ہوئے اپنے وقت سے، اپنے بیانیے سے ضرور نوازیں گے۔ یقین جانیے اس وقت یہ بیانیے کی لڑائی ہے، یہ بیانیے کے جنگ میں اگر خدا نخواستہ یاسین ملک کو کوئی سزا سنائی گئی تو یہ ہمارے بیانیے کی ناکامی ہوگی، یہ ہم سب کشمیریوں کی ناکامی ہوگی، یہ ہمارے مشن اور یہ ہماری جدوجہد کی اور پچھلے 30 سالہ محنت کی ناکامی ہوگی۔ آئیے اس سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یاسین ملک ایک کشمیری حریت پسند لیڈر ہیں، ان کا بیانیہ ہر ایک کشمیری کا بیانیہ ہے، جس پہ من گھڑت مقدمات اور اس طرح کی جیل کو قید و بند کی صحبتوں کسی صورت بھی انسانی نہیں ہے۔ اس غیر انسانی فعل اور اس غیر انسانی حقوق کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ انسانی حقوق کے چیمپئن جو بھارت بنتا ہے پوری دنیا میں، اسے یہ بتا دیجیے کہ وہ ایک فسطائی حکومت ہے اور مودی کی ریاست ایک انسانی حقوق کی پامالی کرنے والی ریاست ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ احتجاج میں 10:30 بجے پریس کلب مظفر آباد کے سامنے ملتے ہیں۔